ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا کہیں بیٹھے تھے تو ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کی، یا علی، میں نے سنا ہے آپ کی جو تلوار ہے ذوالفقار یہ پہاڑ کو بھی چیر دیتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا، یا علی، آپ اپنی تلوار دیں گے؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار دے دی۔ اس شخص نے تلوار زور سے دیوار پر ماری لیکن کچھ نہیں ہوا تو کہنے لگا، یا علی، آپ تو کہہ رہے تھے پہاڑ توڑ دیتی ہے لیکن دیوار تو نہیں ٹوٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنا ہاتھ نہیں۔ ذوالفقار تبھی ذوالفقار ہے جب علی کے ہاتھ میں ہو، ورنہ یہ صرف لوہے کا ٹکڑا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے عبادت میں دو چیزیں پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سردیوں میں وقت پر فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ پاک کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خچر حفاظت کے خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کے خچر کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ خچر کی نگہبانی کرنے والے شخص کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خچر بغیر لگام کے خالی کھڑا ہے۔ بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ غلام نے اس شخص سے 2 درہم میں لگام لے لی اور واپس آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ علی حق کی آواز ہے، علی حق کا ارادہ ہے، علی توکل ایمان ہے، علی مولود کعبہ ہے۔ علی کے ہم فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتے، کوئی جتنا بیان کر لے علی اس سے زیادہ ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور اچھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاکم بن کر کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، میں اپنے جسم پر جو لباس پہن کر اور جس سواری پر سوار ہو کر تمہارے شہر میں داخل ہوا ہوں، اگر واپس جاتے ہوئے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چیز ہو تو جان لینا کہ میں نے تمہارے حق میں خیانت کی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرے۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ جب تمہیں اپنے اوپر سختیاں اور پریشانیاں نظر آئیں تو اللہ پاک کو یاد کرو اور اسی سے مدد مانگو تاکہ تمہاری مشکلات دور ہو جائیں، اور جب مشکلات دور ہو جائیں تو اللہ پاک کا شکر ضرور ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہتر سے بہتر نوازتا ہے۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو،
کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی، کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ آپ کے گھر میں بھی کبوتر ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ Thanks for watching our video. Kindly subscribe to our channel for more informative and interesting videos.